آج ہم جس شخصیت کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں بڑی زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ہمارے برادر ملک جاپان کے ڈپٹی قونصل جنرل ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کیونکہ بہت مصروف شخصیت ہیں اور پاکستان سے اور کراچی سے اور پاکستان کے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ سر بڑی زبردست اردو بولتے ہیں اور بڑی زبردست اردو میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں تعارف کراؤں گا، ہمارے درمیان موجود ہیں ڈپٹی قونصل جنرل آف جاپان مسٹر ناکاگوا یاسوشی۔ السلام علیکم ناکاگوا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ بالکل سر نام بڑا مشکل ہے، ناکاگوا یاسوشی۔ یاسوشی تو بہت آسان ہے پاکستانیوں کے لیے۔ تو آپ کی بیگم کس نام سے پکارتی ہیں؟ بیگم جی بیگم جو ابھی اوساکا شہر میں موجود رہی ہے وہ مجھے کہتی ہے پاپا پاپا۔ لیکن میری سر بیگم پاپا تو ہمارے یہاں تو فادر کو کہتے ہیں۔ ہاں تو جاپان تو طریقہ کار ایسا ہے۔ اچھا، یہ جاپانی کلچر، جی ہاں، تو سب لوگ ایسا کرتے ہیں۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ کو کراچی میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے۔ کراچی پچھلے سال نومبر میں آ گیا ہوں، تو مطلب تو ایک سال سے کم، تقریباً 8-9 مہینوں کے لیے۔ سر لیکن بڑی زبردست اردو ہے آپ کی ماشاءاللہ 8-9 مہینے میں۔ نہیں تو مذاق نہ کریں، مجھے تو شرم بالکل آتی ہے، تو مجھے یقین نہیں ہے یہ زبان جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ اردو ہے، مجھے یقین نہیں ہے۔ نہیں سر، آپ بڑی زبردست اردو میں بات کرتے ہو، میں نے دیکھا آپ ماشاءاللہ گانے بھی گاتے ہیں اردو میں۔ اصل میں نے BA اردو میں کی۔ جی ہاں، جاپان میں 2 یونیورسٹیاں ہیں جہاں ہم اردو سیکھ سکتے ہیں، ایک تو ٹوکیو اور دوسری تو اوساکا۔ میں اوساکا والا ہوں۔ اصل میں وزارت خارجہ ڈپلومیٹک سروس شرکت کرنے سے پہلے میں نے اردو سیکھی۔ جاپان نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑی سروسز دیں، بڑی خدمات ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے جولائی میں بات کروں، ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری نے وہاں کا دورہ کیا اور آپ کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، آپ کے فارن منسٹر سے ملاقات کی، اور انہوں نے اسی بات پہ زور دیا کہ تجارت بڑھنی چاہیے اور بزنس اور جاپان کے ساتھ تجارتی تعلقات اور بزنس کے تعلقات بڑھنے چاہیے۔ جی بالکل، میں اگری کر رہا ہوں۔ تو ہم 1990 دہائی تک تو پاکستان کے لیے ٹاپ ڈونر کنٹری تھا، لیکن اس کے بعد خاص طور پر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد تھوڑا سا ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے موجودگی تو کم ہو رہی ہے۔ ابھی چائنا اور امریکہ کے پیچھے اب ہم کھڑے ہیں، لیکن آپ نے بالکل اچھی بات ذکر کی۔ تو ہم پاکستان کے ساتھ بہت مضبوطی ہسٹوریکل تاریخی تعلقات اور ریفریش کر کے مضبوط کرنے کا کوشش کرنا چاہتے ہیں ہم۔ تو اسی لحاظ سے پچھلے دنوں میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ پاکستان ٹوکیو کا دورہ کیے، اور ہمارے منصب وزارت خارجہ ہایاشی صاحب کے ساتھ بہت اچھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم کشیدا صاحب کے ساتھ بہت اچھے ملاقات۔ پاکستان میں بھی چائنا جاپان ایک پیج پہ کھڑے ہیں، اور میری طرف سے بتانا چاہتا ہوں آپ انڈیا کے ساتھ ایک پیج پر چل سکتے ہیں، کیونکہ جنوبی ایشیا بہت زیادہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ سر سعودیہ اور ایران جب ایک پیج پہ آ سکتے ہیں تو وائی ناٹ چائنا اینڈ جاپان؟ آج کل دنیا بہت ایک دوسرے کے قریب جا رہی، گلوبلی چینجز ہو رہی ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں، اور انڈیا پاکستان اچھے تعلقات بنیں گے تو ہمارے بزنس میں کاروباروں کے لیے چانس موقع بہت زیادہ ملے گا، ہے نا؟ مطلب ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا چائنا اور جاپان بھی ایک پیج پہ آئیں گے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے نا، جاپان جلدی سے جلدی ابھی جاپانی آبادی کم ہو رہی ہے ایجنگ سوسائٹی ہونے کی وجہ سے، اور آنے والے دنوں میں
ہمارے پاس زیادہ لیبر ورکرز نہیں ہیں، فقدان بہت زیادہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور خاص طور پر شعبہ آئی ٹی سیکٹر میں تقریباً 80,000 ایکسپرٹ کا فقدان ہے جاپان میں۔ تو ہم جانتے ہیں پاکستانی آئی ٹی ایکسپرٹ کا صلاحیت بہت اچھی ہے، میرا خیال ہے شاید انڈیا سے اچھی ہے پاکستانی۔ تو یہ آئی ٹی سیکٹر اور اس کے پاکستانی لیبر ورکرز اور پاکستانی اسپیشلسٹ کی صلاحیت ہم بلیو کر کے یہ پاکستانیوں کو، پاکستانی بزنس میں پاکستانی ایکسپرٹس کو برآمد کریں۔ یہ تعلقات کیسا کر سکتے ہیں؟ ون ون۔ پاکستان تو اور نوجوان ملک اور بہت زیادہ آبادی، لوگ بہت بڑھ رہے ہیں، آبادی بہت رہی ہے، تو ہم بہت کم رہے ہیں، تو پاکستان سے یہ لیبر ورکرز برآمد کر سکتے ہیں۔ تو اور نوجوان بھی بڑی تعداد میں جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور پاکستانی نوجوانوں کے پاس ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو انگریزی بالکل اچھی طرح آتی ہے۔ جاپان مونولنگل سوسائٹی ہے، اسی وجہ سے جاپانیوں کو اتنی زیادہ بیرونی ملکوں کی زبان، مثال طور پر انگریزی اور اردو نہیں آتی ہے۔ اچھا سر، مجھے پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ پاکستانی کھانے بڑے پسند کرتے ہیں، تو کیا پاکستانی کون سی ڈشز پسند ہیں آپ کو؟ حلیم، اس کے بعد ہانڈی، لیکن جو بھی ٹھیک ہے، سب مجھے پسند ہے، ہر روز کھاتا ہوں۔ سر پاکستانی فروٹ کا بھی تو بتائیے، سنا ہے آم بڑے شوق سے کھاتے ہیں آپ۔ ہاں بے شک، اگر پاکستان میں آم نہ ہو تو یہ نہ مانی ہے میرے لیے۔ تو سر آپ کو میوزک کا بھی شوق ہے؟ جی ہاں، پاکستانی لوکل میوزک میں مجھے پسند ہے۔ سر کوئی انسٹرومنٹ بھی پلے کرتے ہیں آپ؟ ہاں تھوڑا سا۔ تو سر ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو ذرا وہ بتائیں کہ آپ کون سا انسٹرومنٹ پلتے ہیں۔ ناکاگوا یاسوشی صاحب کی ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ پاکستانی کھانے بڑے پسند ہیں، سر نے جیسے کہا نا حلیم بڑا پسند ہے اور ہانڈی کے بڑے شوقین ہیں، اور پاکستانی آم کے بغیر تو کہنے پاکستان میں رہنے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اور سر جو انسٹرومنٹ پلے کرتے ہیں پاکستانی میوزک سے بھی بڑا لگاؤ ہے، تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی دیکھیں اور سنیں کہ سر کس طرح گانا گاتے ہیں اور کون سا میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو پلے کرتے ہیں۔ ویری گڈ، زبردست سر۔ سر کچھ پاکستانی گانا سنائیے ہمارے ناظرین کو اگر آپ۔ تیرا یاد ہے زندہ تو نہیں، یاد ہے زندہ تو نہیں، یہ وعدہ سلاموش میں انتظار تو نہیں۔ ویری نائس، ویری نائس سر۔ بلا تکلف کا خصوصی پروگرام، آج ہمارے ساتھ مہمان تھے ڈپٹی کونسل جنرل آف جاپان مسٹر ناکاگوا یاسوشی۔ ہم نے ان کے ساتھ بڑی زبردست باتیں کی، بلا تکلف باتیں کی، زبردست باتیں ہم نے سر کے ساتھ کی۔
ज़बरदस्त दिलचस्पी का उन्होंने इजहार किया। पाकिस्तानी कल्चर बड़ा पसंद है, जैसा कि उन्होंने कहा पाकिस्तानी आम बड़े पसंद है, और पाकिस्तानी खाने में हलीम और हांडी सर बड़े शौक़ से खाते हैं, और पाकिस्तानी आम के बग़ैर तो पाकिस्तान में रहने का मज़ा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी म्यूज़िक से बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक प्ले करते हैं। पाकिस्तानी गाने भी उन्होंने हमें सुनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान और जापान इसी तरह आगे साथ चलते रहें। पाकिस्तान जापान दोस्ती जिंदाबाद। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जापान दोस्ती जिंदाबाद। पाक जापान दोस्ती पाइंदाबाद।